بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عیسائیت، کرسچینٹی۔ جب یہودیت منتشر ہو گئی تو عیسائیت کا مذہب آیا۔ یہودیت کی کتب میں آسمانی رہنما، آسمانی بادشاہت اور مسیح نجات کا تصور تھا۔ جب بھی ایک مذہب کی تعلیمات ختم ہوتی ہیں، ختم ہونے سے مراد کے لوگ انہیں اپناتے نہیں ہیں، اپنانے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، تو جو دوسرا مذہب ہے یا جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ رائج ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ جو دوسرا مذہب ہے وہ ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پرانے مذہب کی اس میں یہ برائیاں رائج ہو گئی تھیں، غلط افکار، خیالات تھے جن کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بدھ مت میں پڑھا کہ جب ہندو مت میں جو براہمن ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو گئے، انہوں نے اپنی ہر چیز کو لوگوں کے فکر و خیالات پہ بھی غلبہ پا کر ہر چیز کو اپنی سوچ کے مطابق کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے انفرادی قربانی بھی کرنی ہے پھر بھی ہماری شمولیت ہو۔ براہمنوں نے یہ کہا اگر اجتماعی قربانی کرنی ہے پھر بھی ہماری شمولیت ہو۔ وہ مادیت کی طرف مائل ہو گئے۔ تو بدھ مت مذہب اس لیے آیا، جو بدھا تھا اس نے کہا ایک اس کی جو بنیادی افکار خیالات میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم نے ہندو مت میں جو برائیاں رائج ہو گئی ہیں ان کی ہم نے نشاندہی بھی کرنی ہے، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اس کے متبادل ایسی تعلیمات دینی ہیں جو ان برائیوں کے استحصال میں جو ہے وہ مددگار ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب یہودی اپنے مذہب پہ برقرار نہ رہے، انہوں نے طرح طرح کی بدعات کا جو ہے بدعات مروج ہو گئیں، وہ ان بدعات کے مرتکب ہو گئے، تو عیسائیت آئی۔ ٹھیک ہے جی، عیسائیت سامی مذاہب میں دوسرے نمبر پہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت۔ پہلے نمبر پہ عیسائیت ہے، دوسرے نمبر پہ اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کا عبرانی نام یسوع تھا جو انگریزی کا کرسٹ بن گیا۔ آپ ناصرہ بستی میں پیدا ہوئے، اس لیے لقب ناصری جو بعد میں نصرانی بن گیا۔ اب ہم کہتے ہیں نا قرآن میں بھی ہے جو ہے نا عیسائی انہیں نصرانی کے لفظ سے پکارا گیا ہے۔ تو نصرانی یہ جو نسبت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش کی طرف ہے۔ یہ یروشلم کے قریب ایک ناصرہ بستی تھی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو ان کے ماننے والے ہیں انہیں ناصری یا نصرانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یروشلم سے 80 میل فاصلے پر تھی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قبل رومی حاکم ہیروڈ نے حکم دیا کہ یہودیوں کی مردہ شماری کی جائے اور یہودی بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت مریم کی جو ہے نا پرورش وہ حضرت زکریا کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش موجزانہ طور پہ ہوئی، جس طرح معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے مریم ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ کنواری تھی، تو موجزانہ طور پہ ہی نا ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص معجزہ سے کی۔ اسی طرح جو حوا علیہ السلام ہیں ان کی پیدائش بغیر والد کے جو ہے نا بغیر والدہ کے ہوئی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک حیثیت ہے ان کی کہ والد کی حیثیت ہے، اگرچہ بعد میں حضرت حوا سے شادی ہو گئی لیکن والد کی حیثیت ہے، لیکن والدہ کی حضرت حوا بغیر والدہ کے جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معجزات ہیں، جس طرح اللہ چاہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی، بغیر والد کی ہوئی۔ ان کے مگیتر یوسف نے اصل میں نا حضرت مریم علیہ السلام کی ایک یوسف نامی شخص تھا، ان کے ساتھ ان کی منگنی یعنی کہ انگیجمنٹ ہوئی تھی، تو لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی خاص معجزے سے ہوئی تو بعد میں جو ہے نا
ان کی ان کے مغیرہ یوسف سے شادی بھی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ کی پرورش بھی اسی یوسف نے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خالہ داد بھائی یحییٰ ان دنوں بپتسمہ بپتسمہ اصل میں یہ رسم ہوتی ہے، یہ اب بھی عیسائیت میں یہ رائج ہے کہ ایک نا زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، اس میں نا جو نیا نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اس میں غسل دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہر قسم کے گناہوں سے جو ہے نا وہ یہ پاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں چونکہ حضرت یحییٰ یہ کام کرتے تھے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا، یہودی اس وقت نہایت مظلوم تھے، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ہماری آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جو تصور ہے کہ کوئی آئے گا ہمیں نجات دے گا تو یہی حضرت مسیح ہیں، وہ حضرت یحییٰ کے بارے میں کہنے لگے، لیکن حضرت یحییٰ نے نا وضاحت کر دی کہ میں مسیح نہیں ہوں، مسیح جو ہے نا وہ میرے بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ وہ بچوں کو بھی بپتسمہ کی رسم دیتے ہیں، اس سے بچے بھی مستفید ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ نہایا ہے پاک صاف ہو گیا جسمانی علائشوں سے، تو اس طرح بپتسمہ کی رسم سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو گیا ہے، اس کی جو روح ہے نا یہ بھی پاک صاف ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بپتسمہ لیا، اس وقت 40 سال عمر تھی، وہ اس کے بعد 40 دن تک مسلسل روزے سے رہے، اس دوران ہی ہے نا وہ انہیں نبوت مل گئی۔ یہودی ایک حاکم تھا، اس نے حضرت یحییٰ کی جب حق کوئی دیکھا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں تو تنقید سے تنگ آ کر انہوں نے حضرت یحییٰ کو گرفتار کر لیا۔ یہ سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کے نا گلیل ایک ضلع تھا وہاں، حضرت عیسیٰ یہ سن کر اپنے ایک گلیل نامی جگہ تھی وہاں سے یہ لوٹے کہ یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، تو ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، شمعون تھے، اندریاس تھے، یعقوب تھے، یوحنا، یہ سب کو لے کے نا پھر حضرت عیسیٰ نے نا واضح طور پہ عیسائیت کی نا تبلیغ شروع کر دی اس واقعے کے بعد۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب یہ تبلیغ شروع کی، ان سے معجزات کا بھی صدور ہوا، یہ لوگوں کو بتا دیتے کہ لوگ کیا کھا کے آئے ہیں، کیا ان کے گھروں میں ذخیرہ ہے، جو کوڑی تھے ان پہ یہ ہاتھ پھیرتے خاص، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے معجزے سے وہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے کوڑی۔ اس کے بعد یہ اگر مردہ لوگ ہوتے وہ بھی ان کے معجزات سے زندہ ہو جاتے، یہ سارے ان کے معجزے تھے، اس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ جب یہ خبریں لوگوں تک پہنچی تو جو رومی حاکم تھا پلاطس، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو یہودی تھے، یہودیوں نے دیکھا کہ ایک نیا مذہب آ گیا، اگرچہ یہودی بھی اس وقت جو ہے نا وہ زوال میں تھے، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن جس طرح جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کی تو بجائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حق کا نبی مان کے ان کی طرف مائل ہو کر ان کے ممد و معاون بنتے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نیا مذہب آ گیا، ہم نے مظلوم ہی رہنا لیکن ہم نے عیسائی نہیں ہونا، ہم نے اپنا یہودی مذہب نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ انہوں نے شکایت کی تو ایک رومی حاکم تھا پلاطس، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ اس نے یہ چاہتا نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم و تشدد کرے اور انہیں پھانسی دے، لیکن یہودیوں نے پروپیگنڈا ہی اتنا کیا، افراتفری اتنی پھیلائی کہ اس نے نا پھانسی دینے کا ڈر کے کہ کہیں میری ریاست میں انتشار نہ ہو جائے، بلوہ نہ پھیل جائے، تو اس نے نا پھانسی کا حکم دے دیا۔ اپنی پھانسی سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کا واز کیا، یہ ان کا بڑا مشہور واز ہے پہاڑی کا واز، یہ آپ نیٹ سے سرچ کر کے یہ دیکھ لیجئے گا پہاڑی کا واز۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہج البلاغہ میں ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ 2-3 چیزیں یہ انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کو سمجھایا، اس میں جو ہے نا اخلاقی تعلیمات دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، پھانسی نہیں ہوئی ان کی۔ ان کے بعد ان کے 12 حواری تھے، جو لوگ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کی طرف میرا کون ہے مددگار،
تو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، وہی 12 حواری ہیں. ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو 12 لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ مقرر کیا ان لوگوں کا، جو مدینہ سے انصار آئے تھے، 75 کے قریب تھے شاید. تو 12 لوگ تھے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی حیثیت وہی ہے جو میرے نزدیک، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے حواریوں کی تھی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شروع میں جب تبلیغ کی، یعنی کہ یہ عیسائی مذہب اپنے عروج پہ نہیں پہنچا تھا، تو لوگوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی طرف، جو اللہ کے دین کی نصرت کرے، جو میرا ممید و معاون بنے، میری حمایت کرے. تو 12 لوگ تھے. تو آپ بھی انصار میں سے ہی ہیں، اسی طرح ہیں. اب مکے والے نہیں مار رہے ہیں، تو لہذا میں نے 12 لوگوں کو سربراہ منتخب کیا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، آپ بھی میرے 12 نصرت کرنے والے ہیں، حواری کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اس آیت کی تنظیم سازی کی ہے. ٹھیک ہے. عقائد دیکھیں ہم تو عیسائیوں کے جو ہے نا سب سے جو مشہور عقیدہ ہے یہ تثلیث، 3 خداؤں کا عقیدہ ہے. یہ ثلث ہے. جس طرح عربی گنتی ہوتی ہے واحد، اثنان، ثلاثہ، تو یہ ثلاثہ سے نکلا ہے تثلیث. باب صرف یصرف تصریفاً سے یہ مصدر ہے. 3 خداؤں کا عقیدہ ہے. یعنی یہ عیسائی کہتے ہیں یہ 3 خدا ہے، ایک تو وہ، ایک روح القدس، ایک بیٹا. تو ہر دنیا کا جو مذہب ہے نا اس کے 2 فرقے ہو جاتے ہیں. ایک جدت پسند ہو جاتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے اپنی بنیادوں پہ کھڑا رہنے والا، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بنیاد پرست کہہ سکتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا جو بدھ مت ہے، بدھ مت کے بھی 2 تھے. ایک بھکشو تھے، وہ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی ہم نے بدھ کی تعلیمات کو ہی ماننا ہے، ہم نے اسی طرح نروان حاصل کرنا ہے، ہم نے دنیا سے کنارہ کشی کرنی ہے، ہم نے مادیت کی طرف نہیں دوڑنا ہے. دوسرے اپاسک تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نے بدھ کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا ہے، ہم نے دنیا داری بھی کرنی ہے، ہم نے تجارت بھی کرنی ہے، ہم نے مال بھی کمانا ہے. اسی طرح جین مت کے بھی 2 ہیں، ایک دگامبر ہیں، ایک سکامبر ہیں، سکائی لینڈ ہے، دگائی لینڈ، یہ 2 تھے. اور ایک تو وہ ہے نا جو الباس بالکل پہنتے ہی نہیں ہیں، وہ جین مت کے پیروکار ہیں، بنیاد پرست ہیں. دوسرے وہ ہیں نہیں جو دوسرے لباس بھی پہنتے ہیں اور جین کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا داری میں بھی آئیں. اس طرح ہندوؤں کے بھی 2 تھے، ایک آستک تھے، ایک ناستک تھے. ٹھیک ہے، خدا پرست ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو خدا پرست نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی معبود کا جو ہے نا وہ خدا کا تصور نہیں ہے. اسی طرح اب ہم اسلام دیکھ لیں. اسلام میں بھی 2 قسم کے فرقے ہیں. ایک وہ جو بنیاد پرست، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اصلی اور بنیادی تعلیمات کی وہی تفہیم، وہی تشریح، اس پہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ظاہری الفاظ میں ہے. دوسرے وہ جو لبرل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کلمہ کا بھی پاس کرنا ہے لیکن ہم نے جدیدیت کی طرف بھی مائل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب لبرل اور سیکولر میں بھی فرق ہے. لبرل تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک جدید اور روشن تصور سامنے آئے. جو سیکولر ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہے ہی کچھ نہیں، دین ہی کچھ نہیں، اسلام ہی کچھ نہیں، وہ سیکولر وہ لوگ ہیں. یہ انٹرویو میں بھی سوال ہوا کہ لبرل اور سیکولر میں کیا فرق ہے. لبرل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اسلام کی جدید جو روشن تصور ہے، جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے، ایسا تصور سامنے لایا جائے. سیکولر کہتے ہیں جی نہیں جی کوئی دین شین نہیں ہے، کوئی ہم نہیں جو ہے نا ان تعلیمات کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح عیسائیت کے بھی 2 ہیں. ایک کیتھولک ہے، کیتھولک وہی جو بنیاد پرست کیتھولک ہیں، وہ جو بنیاد پرست ہیں. ان کے نزدیک پوپ ہے نا جو وہ بہت بڑی اتھارٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی پوپ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے یعنی اس میں پوپ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہندوؤں میں برہمن کو حیثیت حاصل تھی اور کسی حد تک اب بھی ہے.
کہ برہمن ہی کر سکتا ہے، یہ برہمن ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے، براہمن کوئی بھی ہم نے صدقہ نیاز کرنا ہے برہمن کی رضامندی اور نگرانی سے ہی ہم نے کرنا ہے، برہمن کو ہم نے خوش رکھنا ہے، برہمن خوش ہوگا تو ہم پہ ہر چیز جو ہے نا اس کی بہتات ہوگی، ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح یہ کیتھولک میں جو پوپ کو بڑی اتھارٹی حاصل ہے، کہتے ہیں جی پوپ ہے مین چیز، پوپ ہی ہے جی، پوپ نے ہی ہمیں گناہوں سے بخشوانا ہے، پوپ کے سامنے ہی ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی اتھارٹی ہے، بابل کی یہ صحیح ترجمانی کرتا ہے، یہ کیتھولک فرقہ ہے۔ پوپ فرانسس اول جو اب موجودہ پوپ ہے نا، یہ روم کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ویٹیکن سٹی، ویٹیکن سٹی یہ شاید ملک ہے میرا خیال، یہ ملک ہی ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے یہ شاید، ویٹیکن سٹی یہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ پروٹسٹنٹ یہ وہ ہیں لوگ جنہوں نے یہ لفظ نکلا پروٹیسٹ سے، یہ انہوں نے جب دیکھا کہ جو پوپ ہے یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں پہ ایک طرح کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو سوچنے نہیں دیتا، لوگوں کو غور و فکر نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح بات ہے، ایک طرح کا ظلم و ستم ہے، یہ بنیادی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھیں جو کہ پوپ کو اتنی اجارہ داری دے دی جائے۔ تو یہ لوگ انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، تو وہاں سے پروٹسٹنٹ بن گئے۔ تو یہ کہتے ہیں جی یہ گرجا گھر کو انسان بخشنے کا اختیار نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ مارٹن لوتھر نے 1517 میں یہ تحریک شروع کی، 31 اکتوبر 1517 عیسوی میں یہ تحریک شروع کی ہے۔ مذہبی کتب اگر ہم دیکھیں عیسائیت کی تو وہ انجیل ہے، انجیل کا لفظی معنی خوشخبری، تورات کا لفظی معنی قانون، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کا لفظ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، زبور کا لفظی معنی ہے بڑے حرفوں میں لکھی گئی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ تو چار یہ ان کی اناجیل ہیں جو مشہور اناجیل ہیں جو رائج ہیں، انجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ چاروں ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہے۔ ایک 5ویں نمبر پہ انجیل برنباس بھی ہے، اس کو عیسائی برنباس کو نہیں مانتے ہیں چونکہ یہ جو انجیل ہے نا اس میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے نا وہ بشارت دی گئی ہے۔ برکیف رائج یہ چار ہی ہیں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، عبادت گاہ جو ہے ان کی یہ چرچ ہے۔